بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کی خدمت میں اللہ نے حاضری کا ایک موقع دیا۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ایک نئے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الاکل فی آنیۃ الکفار، کفار کے برتنوں میں کھانے کے بارے میں ہے یہ باب۔ وبه قال حدثنا زید بن احزم الطائی قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن ایوب عن ابی قلابة عن ابی ثعلبة۔ زید ابن احزم الطائی فرماتے ہیں کہ ہم سے سلم ابن قتیبہ نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے روایت کی، ان سے ایوب نے، انہوں نے ایوب سے، اور انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کے برتنوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انقوها غسلا وطبخوا فیہا، ان کو دھو لو اور پھر ان میں پکا لو۔ وَنَهَا عَنْ كُلِّ سَبْعٍ ذِي نَابٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درندے سے منع فرمایا۔ هذا حدیث مشہور من حدیث ابی ثعلبہ وروی عنہ من غیر هذا الوجہ، یہ حدیث ابو ثعلبہ کی روایت سے مشہور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے اشخاص نے اس طرح کی روایت کی ہے۔ وابو ثعلبہ اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشب، وقد ذكر هذا الحديث عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ابي ثعلبة۔ ابو ثعلبہ ان کا نام جرثوم ہے، اور ان کو جرہم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ناشب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت کو عن ابی قلابۃ عن ابی اسماء الرحبی عن ابی ثعلبہ کی سند سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اگلی روایت ہے اس میں۔ وبه قال حدثنا علی بن عیسی بن یزید البغدادی قال حدثنا عبید اللہ بن محمد العیشی۔ ہمیں علی ابن عیسی ابن یزید البغدادی نے روایت کی، انہوں نے عبید اللہ ابن محمد العیشی سے۔ قال حدثنا، بڑھتے ہیں اگلے سلائڈ کی طرف، حماد بن سلمة عن ایوب وقتادة عن ابی قلابة عن ابی اسماء الرحبی عن ابی ثعلبة الخشنی انہ قال، انہوں نے حماد ابن سلمہ سے، انہوں نے ایوب اور قتادہ سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسماء الرحبی سے، اور انہوں نے ابو ثعلبہ الخشنی سے، انہ قال، وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ انا بارض اہل الکتاب فنطبخ فی قدورہم ونشرب فی آنیتہم۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اہل کتاب کے زمین میں ہوتے ہیں، بس ہم ان کے برتنوں میں پکاتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پانی بھی پیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لم تجدوا غیرہا فرخزوها بالماء، کہ اگر ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن نہ پاؤ تو ان برتنوں کو پانی کے ساتھ دھو لو۔ ثم قال، پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا بارض صید فکیف نصنع،
ہم کبھی شکار کی زمین میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ارسلت کلبک المکلب وذکرت اسم اللہ فقتل فکل، جب تم اپنے تعلیم یافتہ سدائے ہوئے کتے کو چھوڑ دیا اور اس پر اللہ کا نام لیا، پھر اس نے تمہارے لیے شکار کو قتل کیا تو اس کو کھاؤ۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَزُكِّيَ فَكُلْ، اور اگر وہ کتا غیر معلم تھا، یعنی تعلیم یافتہ نہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو، اور شکار کو ذبح کیا گیا تو پھر اس کو کھاؤ۔ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ، اور جب تم نے تیر چلایا اور اس پر اللہ کا نام لیا اور اس سے شکار مر گیا تو اس کو بھی کھاؤ۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس۔ قدور یہ قدر کی جمع ہے، بڑے برتن یا بڑی ہانڈی کو کہا جاتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتاب مختصر القدوری، اس کا مصنف چونکہ برتن فروخت کرتا تھا تو اسی کی طرف منسوب ہے قدوری۔ اور بڑی بڑی دیگوں کے بھی اس کو قدور یہ کہا جاتا ہے کہ جن میں یہ آج کل پلاؤ بریانی وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب بڑے برتن کا حکم یہی ہے تو اس سے چھوٹے برتنوں کا پلیٹ، رکابی وغیرہ، گلاس جگ وغیرہ، ان جیسی چیزوں کا حکم بطریقہ اولا وہ معلوم ہوا۔ مجوس یہ کفار کا ایک خبیث قسم کا گروہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک یہ اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، اور ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں وہ انتہائی ہی شرمناک ہیں۔ ان کے نزدیک ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح حلال ہے۔ ان میں اس اعتبار سے کسی بھی قسم کی حلال اور حرام کی تمیز وہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ غلیظ ترین کفار ہیں۔ تو جب یہ غلیظ ترین کفار کے متعلق حکم معلوم ہوا تو جو دوسرے کفار ہیں جو ان سے درجے میں تھوڑے خفیف ہے، کم ہے، تو اس سے ان کا حکم بھی بطریقہ اولا یہ معلوم ہوا۔ قال انقوها، انقو نقا ینقی، یہ صاف کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کل تقی نقی فہو آلی، کہ ہر پاک اور صاف متقی شخص وہ میرا اہل ہے۔ ونہا عن کل سبع ذی ناب، سبع اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ سبع یہ حیوان مفترس کو کہا جاتا ہے۔ حیوان مفترس جو چیرنے والا ہوتا ہے، پاڑنے والا ہوتا ہے، چیر پاڑ جو کرتا ہے، جیسے شیر، یہ ایک حیوان مفترس ہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض حیوانات کو سینگ دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دشمن سے خود کو بچاتے ہیں، اور بعض حیوانات کو انیاب دیے ہیں۔ انیاب، ناب ان خاص دانتوں کو کہا جاتا ہے جو رباعیات سے پیچھے ہوں۔ تو جن حیوانات کے قرن سینگ ہیں ان کے انیاب نہیں ہوتے، اور جن کے انیاب ہوتے ہیں ان کے سینگ نہیں ہوتے۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ حیوان جو مفترس ہو اور گوشت کھاتا ہو تو اس کا کھانا جائز نہیں، اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبع اسے کہا جاتا ہے جو صرف انسان پر حملہ آور ہوتا ہو۔ اسی لیے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس تعریف کی وجہ سے 2-3 اشیاء اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں، جیسے ثعلب، ضب وغیرہ، کہ ان حیوانات کا کھانا ان کے نزدیک وہ جائز ہے، مگر امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی روح سے یہ تینوں چیزیں حرمت میں وہ شامل ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں افتراس موجود ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں قسم کے جانور درندے یہ زندہ جانور کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جو کہ سبعیت کی ایک کلہ طور پر ایک مثال ہے اور ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔
تو سبع کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں پر اب یہ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے برتن وغیرہ کے متعلق جو حکم ذکر کیا، لیکن اب اگر ہم موجودہ دور میں دیکھ لیں تو یہ جو غیر ملکی کپڑے استعمال ہوتے ہیں خاص کر لنڈے والے، تو پھر ان کا کیا حکم رہے گا؟ جو باہر یورپی ممالک، برطانیہ وغیرہ جو انگریزوں کے ممالک سے آتے ہیں کہ جن کے ہاں پاک اور پلید وغیرہ کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اس کو دھو کر استعمال کیا جائے، تاکہ اگر کوئی وہ اس کے اوپر نجاست وغیرہ کے اثرات بھی ہو، شراب، پیشاب یا دوسرے نجاسات کے، تو وہ احتمالات ختم ہو جائے۔ لیکن یہ حکم تب ہے جب انسان کو بالیقین معلوم ہو کہ ایسا ہے، لیکن اگر اس کو یقیناً علم نہ ہو تو پھر لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو ہر صورت میں دھو کر استعمال کرے، اس کے لیے ایسے استعمال کرنا بھی وہ جائز ہے، اس کے لیے جواز وہ صورت وہ بنتی ہے۔ لیکن بہرحال دل سے وہ ایک شک نکالنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو دھو کر استعمال کی جائے، تاکہ ہر طرح کے شکوک اور وساوس وغیرہ سے وہ ایک طرح سے چھٹکارا وہ مل جائے۔ بے جا طور پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر ایک مرتبہ شک میں پڑے تو پھر اس کا سلسلہ دراز ہوتا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ عرصہ زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحرا میں گئے، وہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا، اس کے پانی سے آپ رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا اور اس سے کچھ حصہ پانی وہ نوش بھی فرمایا۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس تالاب سے گدے، دوسرے حیوانات انہوں نے پانی پیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ خواہ مخواہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بندہ نے آنکھوں دیکھی ایک چیز دیکھی کہ وہاں پر اس جانور نے ایسا کیا، تو اب آنکھوں دیکھی چیز، اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک عین الیقین والی بات ہوتی ہے، تو اس کو جان بوجھ کر کرنا بھی پھر صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز نہ ہو اور پھر خواہ مخواہ اب شکوک پیدا کرنا، شبہات بڑھانا، یہ باتیں پھر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر وہ تنگی آ جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے جو اگلی روایت ذکر کی، اس میں پھر انہوں نے پوچھا انا بارض صید فکیف نصنع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہ رہے کہ ہم شکار کے لیے جب شکارگاہ میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے پاس کوئی چاقو چوری نہیں ہوتی، تو وہاں پر ہم شکار کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سمجھایا، اذا ارسلت کلبک المکلب، کلبک المکلب اے کلبک المعلم، جو کلب معلم ہوتا ہے، کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کلب معلم، دوسرا کلب عقور۔ کلب معلم جس کو تربیت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، مخصوص شرائط کے بعد، امتحانات کے بعد پھر وہ اس درجے تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کا شکار لایا ہوا وہ پھر حلال ہوتا ہے مالک کے لیے۔ دوسرا کلب عقور، یہ اس کتے کو کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو چیرتا پاڑتا ہو، اس کو کاتا ہو، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ کلب معلم کی علامت وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ اس کو شکار کے پیچھے چھوڑا جائے، اور اگر راستے ہی میں اس کو واپسی کے لیے آواز دی جائے اور وہ واپس آ جائے تو اب یہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تربیت یافتہ ہو چکا ہے، اس کی تعلیم پوری ہو گئی، اس کو کلب معلم کہا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس طرح کے شکار کے متعلق ذکر فرمایا کہ جب اللہ کا نام اس پر لے لیا جائے اور وہ آپ کے لیے شکار لے کے آئے تو پھر آپ کے لیے وہ کھانا وہ حلال ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے شکار کے حوالے سے کہ بندوق کی گولی کا شکار، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء مصر نے اگرچہ اس کو حلال قرار دے دیا ہے، لیکن ہمارے علماء دیوبند خاص کر مفتی کفایت اللہ سے رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان رحمہ اللہ، اور ان دیگر حضرات کی رائے یہی ہے کہ چونکہ بندوق کی گولی وہ خود جارح نہیں ہوتی، جارح اس لحاظ سے کہ وہ نوکیلے نوکدار نہیں ہوتی، تیزدار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو بارود کے زور اور شدت کی وجہ سے جانور کو اندر سے چیر دیتی ہے،
تو لہٰذا وہ چونکہ جارح نہیں ہوتی بلکہ بارود کے زور سے وہ اس کو پرندے کو شکار وغیرہ کو مارتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے کیا گیا شکار وہ حرام ہوگا۔ اور قدیم فقہائے کرام نے بھی بندوق سے شکار سے قتل شدہ اس کی حرمت کی تصریح وہ فرمائی ہے۔ جی تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔